عاشورہ کے دن یہ جملہ ایک جلیل القدر بڑے زبردست نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مقدسہ سے ارشاد فرمایا، اور پھر کیا کام ہو گیا۔ وہ جملہ کیا تھا اور وہ کام کیا ہوا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور سن لیجئے، یہ جملہ آپ کی بھی تمام پریشانیوں کا حل ہے، اور پھر سارا سال رزق میں فراخی رہے، رزق میں برکت رہے، اس کے لیے عاشورہ میں کون سا عمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی کچھ دعائیں ہیں جو روزانہ 100 دفعہ پڑھنی ہے، عاشورہ کے دن پڑھی جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر عاشورہ کے دن کی جانے والی وہ خاص 10 نیکیاں، اور پھر ایک ایسا عمل جو عاشورہ کے دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوں گے اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں ہمیں ملیں گی اللہ کے کرم سے۔ 10 محرم کی فضیلت کیا ہے، اس دن جو خاص واقعات ہوئے ان کو بھی مختصراً ہم بیان کریں گے۔ عاشورہ کے دن کی نیکیاں پہلے سن لیجئے۔ روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، 1000 بار قل ہو اللہ شریف پوری پڑھنی ہے، 70 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، غسل کرنا ہے، سرما لگانا ہے، ناخن تراشنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی تو خوب توبہ کرنی ہے اور اس پہ استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بیمار کی عیادت کر لیجئے، والدین کا اکرام کیجئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، اور قبروں کی بھی زیارت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے رزق میں فراخی کرے گا، رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں فراخی کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث پہ تجربہ کیا اور بالکل ایسا ہی پایا۔ اور ہاں، وہ شروع میں جو میں نے کہا تھا، ایک لائن میں نے ان نبی علیہ السلام کی آپ کو بتانی ہے، واقعہ بھی کمال ہے اور وہ لائن تو با کمال اور زبردست ہے، ساتھ رہیے گا۔ اور عاشورہ کی رات یہ خاص عمل آپ نے کرنا ہے، 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ہر نفل میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں اعلیٰ نعمتیں اللہ کے کرم سے اس کو ملیں گی۔ اور پھر ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس دن امام حسین امام الشہداء حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے، تو اس دن بالخصوص شہدائے کربلا کے لیے نیاز کا اہتمام کرنا ہے، اصالہ ثواب، قرآن مجید تلاوت، سب کچھ کرنا ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم سال کا اہم ترین دن ہے۔ It is single most important day of divine intervention in human history، یعنی وہ کام جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ویسے تو سارے کام ہی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کی مدد آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کوئی کام کرتا ہے، ڈائریکٹ ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے، تو ایسے کام سب سے زیادہ وہ یوم عاشورہ کے دن ہوئے۔ It was the day when ocean splits، یہی وہ دن تھا جب دریا پھٹا اور بیچ میں سے رستہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو وجہ پوچھی، عرض کی گئی کہ اس دن، یہ دن بابرکت ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ روزہ رکھو۔ تو رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ محرم کے روزے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت جو عاشورہ کو ہوئی، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن آپ کی ولادت ہوئی، یہ وہ دن بھی نہیں ہے جس دن فرعون سے پہلی کنفرنٹیشن ہوئی، بلکہ یہ وہ دن ہے جب اسپیشل ریسکیو مشن ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم دریائے نیل کے پاس آ چکی ہوگی، ٹھاٹے مارتا وہ دریا، دیر واز نو شپ، نو ویپن، نو آرمی، نو برج، نہ تو کوئی پل تھا، نہ کشتی تھی، نہ ہتھیار تھا، نہ کوئی آرمی تھی۔ لوگوں نے کہا وی ہیو بین اوورٹیکن، ہم پہ تو قابو پایا جانے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ انتہائی پاورفل سینٹنس ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال کلا انی معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہی عاشورہ کا لیسن ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، گائیڈنس آئے گی، سولوشن آئے گا اس وقت جب آپ کو سارے دروازے بند لگ رہے ہوں گے، نا امیدی کی اس جنگل میں آپ کھو چکے ہوں گے اور آپ کو لگے گا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، نو پلانز، نتھنگ، اینڈ اس وقت سولوشن آ جائے گا۔ عاشورہ از دا ڈے آف اوپننگ آفٹر امپاسبلٹیز،
واقعی اب نوٹ کریں عاشورہ دن ہے ایسا جس میں سب کچھ بند ہوتا ہے، لیکن عاشورہ کے دن ایک نئی اوپننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نوٹ کریں عاشورہ کے دن کیا کیا واقعات ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو برتھ ڈے ہے اس دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف بھی عاشورہ کے دن اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں عاشورہ کے دن ڈالا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر عاشورہ کے دن رکی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبے اسی دن عطا فرمائے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عاشورہ کے دن ملی۔ حضرت سلیمان کو ملک عظیم 10 محرم کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت یعقوب کی بینائی عاشورہ کے دن لوٹ کے آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے عاشورہ کے دن ہی نکالا گیا۔ عرش، کرسی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب عاشورہ کے دن بنائے گئے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا سے درگزر قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن رفع ہوئی تھی۔ تو اب دیکھ لیجئے، ساری باتوں کو دوبارہ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ when we are stuck up، عاشورہ کا دن ایک نئی اوپننگ بن کر آتا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو ہوئی۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا تھا۔ ہمارے سامنے بھی تو بڑے بڑے دریا آ جاتے ہیں نا، قرضہ، جدائی، بیماری، خوف، ڈر، دھوکہ، اور پھر ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وہ ہمارا بھی تو رب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے۔ تو مانگیں عاشورہ کے دن، روزہ رکھیں، دعا کریں، استغفار کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کثرت سے اس جملے کا بھی ورد کرتے چلے جائیں۔ اور جناب عاشورہ کے دن جو 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن کی ایک خاص دعا پڑھ لیجئے، اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعائے عاشورہ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ اور اس دعائے عاشورہ کے بعد 7 بار یہ والی دعا پڑھ لیجئے۔ خاص دعائیں اور کچھ خاص مختصر دعائیں عاشورہ کی پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے قصور ہوا۔ روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ 100 مرتبہ روزانہ۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ فجر یا تہجد کے بعد پڑھ لیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ دعائیں اور یہ وظائف، یہ تمام اعمال آپ یوم عاشورہ پہ پڑھ لیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو دوستوں کو ریکمنڈ بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ پر ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔